وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سابقہ آیات میں یہود کی شرارتوں اور نافرمانیوں کا بیان چل رہا تھا، تو اسی سے متعلقہ یہ آیات بھی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر بہت ساری پاکیزہ چیزیں حرام قرار دے دی تھیں، حالانکہ وہ ان کے لیے حلال تھیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس شریعت کے اندر بھی بہت ساری چیزیں حلال ہیں، بہت ساری حرام ہیں، لیکن جو حرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقصانات کو جانتے ہیں، طبعی اور روحانی ان کے جو اثرات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم بندے نہیں جانتے۔ چلو اب میڈیکل تھوڑی ترقی کر گئی ہے، اب وہ بتانے لگ گئی ہے کہ جو جانور حیوان مر جاتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا مضر اثرات پائے جاتے ہیں انسانی صحت کے لیے، یا یہ جو درندے ہیں یا جو مردار خور ہیں ان کی طبیعت بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اب تو یہ تحقیقات آ گئی ہیں، لیکن وہ بھی ظاہری بات ہے ناقص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات تو اس وقت دے دیے تھے جب ان ساری چیزوں کا، ان ساری تحقیقات کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہماری شریعت کے اندر جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں یہ تو اس کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے، لیکن یہود کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام قرار دے دی گئی تھی تو وہ نعمت کے طور پر نہیں تھی، وہ سزا کے طور پر تھی۔ اصل میں تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا تھا، تو فی نفسی ہی تو اونٹ کا گوشت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حرام ہو، انہوں نے اپنے اوپر کسی وجہ سے اس کو ممنوع قرار دیا اور خود نہیں کھاتے تھے، تو پھر یہ یہودی یہ سمجھنے لگ گئے کہ شاید یہ چیز حرام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اسی ذہنیت کو چلنے دیا اور بطور سزا کے اس کو حلال قرار نہیں دیا۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ انعام کے اندر بڑی تفصیل سے آنے والا ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ ایک تو یہ ہوا وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کو بہت زیادہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ ایک تو خود نہ راہ ہدایت کو اختیار کرنا، دوسرے لوگوں کے لیے بھی رکاوٹ بننا، یہ دونوں باتیں ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو اس چیز سے روکا گیا تھا۔ سود والا کاروبار یہ یہود کے اندر پایا جاتا تھا، اور سود کو اصل میں جاری بھی ان لوگوں نے ہی کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بینکنگ جو سودی بینکنگ ہے اس کو بھی یہود نے ہی جاری کیا، اور اس وقت بھی جو دنیا کے اندر سب سے بڑا بینک ہے وہ انہی لوگوں کے قبضے میں ہے۔ تو سود سے ان کو روکا گیا تھا۔ اب سود کے اندر جو قباحتیں ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، سرمایہ چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ سود کی قباحت ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ باطل طریقے سے کھانے میں دھوکہ بھی ہے، سود بھی باطل طریقے سے کھانا ہی ہے، دوسری کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو وہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، شریعت کو بدلنا بھی تھا، وہ احکامات کو لوگوں کے مزاج کے مطابق بدل دیا کرتے تھے اور رقم وصول کر لیتے تھے۔ یہ ہے وَأَخْذِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان میں سے جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ،
لیکن جو ان میں سے علم کے اندر پختہ ہیں، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ کی طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے جو علوم اور کتب نازل کی گئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان لوگوں کو ہم ان قریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر وہ حضرات کہ جو یہود تھے لیکن پھر وہ مسلمان ہو گئے، یہ ان کا تذکرہ۔ دیکھیں کہ قرآن کریم کبھی بھی عمومی طور پر ایسا حکم نہیں لگاتا کہ جس کے اندر نیک و بد سارے ہی زیر عتاب آ جائیں۔ اب جہاں یہود کی شرارتوں کا، نافرمانیوں کا ذکر ہے، تو وہیں ان یہود کے اندر سے جو انصاف پرست لوگ تھے اور حق کے متلاشی تھے، اللہ تعالیٰ لاکن کر کے ان کا استثناء بھی فرما رہے ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو حق کے متلاشی ہیں اور وہ سابقہ کتب پر بھی ایمان لا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا رہے ہیں، تو ان کا استثناء کر کے ان کی ستائش کی گئی ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ لوگ بھی ان یہود کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ قرآن ایسا نہیں کرتا کہ ایک ہی حکم سب کے اوپر لگا دے، بلکہ ان میں سے جو انصاف پرست ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود کے ایمان نہ لانے کی وجہ وہ ضد ہی تھی اور تو کوئی بات بھی نہیں تھی، ورنہ یہود کے جو تینوں قبائل تھے ان کے مدینہ اور اطراف مدینہ میں منتقل ہونے اور وہاں بسیرا کرنے کا سبب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانا تھی۔ سبب اور غرض و غایت ہی یہی تھی کہ وہ چونکہ اس علاقے میں آئیں گے تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں پہلے سے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہی آئیں گے۔ تو حالانکہ یہ کوئی نبوت، یہ کوئی اختیاری چیز تو نہیں ہے، یا یہ کوئی ٹھیکیدار تو نہیں بن گئے تھے کہ وہ جس کو چاہیں وہ نبی بنے اور جس کو نہ چاہیں وہ نبی نہ بنے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا، اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو اس کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ تو بس اس ضد کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، ورنہ یہ نہیں تھا کہ ان کو حق واضح نہیں تھا۔